آپ تو ڈبل اسٹینڈ نہیں کر رہے کہ آپ وہاں بھی حضرت ابوبکر کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سیدہ کے ساتھ ہوں، لیکن بعد میں معاملات صحیح ہو گئے تھے نا؟ جب بھی حضرت علی کا اپنے دور کے اندر، خود حضرت عثمان کے دور کے اندر ان سے لے لیتے، یا اپنے دور کے اندر جب آئے تو فدق اتنی بڑی اراضی آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی زندہ تھا، اس کو واپس لے لیتے. ذرا بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی سامنے کون کھڑی ہیں، وہ کون یہ بات کر رہی ہیں، کس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ وقف کے مال کا مطالبہ کرنے جا رہی ہیں؟ استغفر اللہ العظیم. اور پھر فاطمہ سلام اللہ علیہا اس چیز کا مطالبہ بالکل نہیں کر سکتی کہ جو عام پراپرٹی ہے، عام پراپرٹی وقف کے مال کا ہو. حقیقت یہ ہے کہ 50 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا یہ فدق ہے. 70,000 جو دینار ہیں ان کا آپ اگر تولے کے حساب سے نکالیں تو 17,000 تولہ سونا بنا ہے. 70,000 کو 17,000 تولہ، 17,000 تولہ. اب آپ 17,000 تولے کی آمدن اس کو پاکستانی روپیز میں آپ کنورٹ کر دیں. سنیت کے دفاع کے نام پر، یہ سنیت جو عقیدوں کے نام پر ہے، اس کے نام پر میں صحیح بخاری کو جھٹلانے لگ جاؤں اور میں کہوں کہ نہیں بھائی معاملات ایسا کچھ نہیں تھا، حضرت فاطمہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور وہ آپ تو گھر سے باہر نہیں آئی، اور نہ ہی میں یہ کہوں کہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ فدق کو روکے. بھائی صحیح بخاری میں نہیں دیا ان کو. ہم طالب علم نہیں ہوتے، ہم بخاری کو پڑھانا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت علی کا اس کے بعد، یعنی سیدہ کے وصال کے بعد، کیا جی حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام انہوں نے مطالبہ کیا اس کے بعد. آپ چلے جائیں گے تو آپ کے وارث کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے بچے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میں ہوں ابو جواد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف علماء کرام سے سوالات کا ایک سلسلہ جاری ہے. آج پھر ایک مرتبہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور آپ تھمبنیل سے بھی جان چکے ہوں گے کہ آج گفتگو کیا ہونے والی ہے. آئیے آج مفتی صاحب سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ ہمیں وقت دیا اور سوالات کا موقع دیا. سر بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تفصیل کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. امت مسلمہ کے درمیان جو سب سے بڑے مسائل ہیں اس میں سے خلافت ہے، جس پر ہم پہلے پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں جو آپ کے سوالات میں نے کیے تھے. اس کے بعد جب فرقوں کی تاریخ علامہ شہرستانی نے الملل والنہر میں لکھی تو سب سے بڑا مسئلہ خلافت و امامت کا لکھا. اس کے بعد جس مسئلے کا ذکر کیا وہ ہے مسئلہ فدق. یعنی یہ وہ اختلاف ہے جو آج سے نہیں، صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان چلا آ رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس پر جزوی طور پر تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی کلی طور پر گفتگو نہیں ہوئی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو مسئلہ فدق ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس کی ابتدا کس زمانے سے ہوئی؟ یہ آج کی شیعہ سنی کی پیداوار ہے یہ مسئلہ، یہ اس سے پہلے کی ہے؟ اس کی تھوڑی تاریخ بتائیں تو پھر ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. فدق کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں میں اختلافی موضوع ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس پہ اختلاف ہے، اور ایک جانب ہمیں نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ تقسیم ہے. اہل سنت والجماعت کی جو اکثریت ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو درست اور حق مانتی ہے اور ان کے ساتھ ہے. ٹھیک. اور شیعہ میں جو اکثریت ہے، اور شیعہ کی جو تمام گروہ ہیں جیسے اسماعیلیہ یا زیدیہ اور اثنا عشریہ امامیہ، یہ ایک جانب ہے، اور یہ حضرت ان کا اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے ان کا شیعہ کا. مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے اسماعیلیہ کا کہ ان کے ہاں کیا تفصیلات ہیں، یا زیدیہ کا اور جو اثنا عشریہ ہے ان کا. بہرحال یہ ایک، اور مجموعی اعتبار سے اسماعیلیہ کا بھی غالباً یہی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کے موقف کو حق اور درست مانتے ہیں. ٹھیک. اور یہ اہل سنت والجماعت کی جو صحیح درجے کی کتابیں ہیں اس میں یہ سارا تفصیل کے ساتھ یہ موضوع موجود ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسا کہ میں نے سوال میں کیا، یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یعنی اختلافات کی جو نوعیت ہے یہ شیعہ سنی کا وجود جب سے آیا تب سے ہوا ہے، یا اس سے پہلے کے زمانے میں بھی یہ اختلاف تھے؟ یعنی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ صحابہ کے ادوار سے، تابعین کے ادوار سے، تبع تابعین سے، یا بعد میں جب محدثین اہل سنت کے اور اہل تشیع نے کتابیں لکھی تو اس دور سے اس کی شروعات ہوئی اس اختلاف کی؟ اختلاف تو چونکہ قضیہ اور واقعہ جو ہے وہ پہلے سے ہو چکا ہے. ٹھیک. لیکن
سنی اور شیعہ جو فرقے کے طور پر ہیں وہ تو بہت بعد کے زمانے کے اندر وجود میں آئے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اختلاف کی جو اصل ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں ہی تھی؟ نہیں، واقعہ تو اسی زمانے میں ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. صحیح. اچھا، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ منقول ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، تمام ہماری جتنی بھی اہل سنت کی کتابیں حدیث کی ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے، مصنف ابی شیبہ یا عبدالرزاق میں. اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4240 اور 4241، اور میں اس کا حوالہ اکثر اس لیے دیتا ہوں کہ اس میں پوری تفصیل ہے، فدق، خلافت، اور پھر امام علی کا موقف اور سیدہ زہرا کا موقف، اور مکمل ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کا وصال کب ہوا. چار شیٹ ہے پورے اس اختلافات کا، اس میں یہ واقعہ جو ہے مکمل طور پہ منقول ہے. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور اپنے بابا جان کی جو میراث تھا اس کا مطالبہ کر رہی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مطالبہ کیا انہوں نے، وہاں سے یہ بات یہ گویا یہ بات وہیں سے شروع ہوئی ہے نا، وہاں سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تو اپنے گھر سے نکلی نہیں، وہ اتنی حیادار تھیں، اور یہ کہ وہ تو گھر سے باہر، چونکہ حضرت ابوبکر غیر محرم ہیں تو لہٰذا ان کے سامنے کیسے وہ جائیں گی اپنا مطالبہ کرنے کے لیے. بعض افراد یہ جواب دیتے ہیں. تو میں پہلے سے عرض کرتا چلوں کہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ خود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی تشریف لائیں اپنے حق کے مطالبے کے لیے، اور اسی طرح وہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عباس جو کہ ان کے چچا ہیں، عباس ابن عبد المطلب، ان کو بھی بھیجا ہے اور گئیں، اور خود امام علی علیہ السلام ان کو بھی بھیجا ہے، امام علی علیہ السلام ان کو بھی بھیجا ہے. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ میں اپنی جانب سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ وہاں گھر سے گئی ہیں اور مطالبے کے لیے. تو بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ نے فدق، خیبر، مدینہ کے صدقات اور جو خیبر کے علاقے کی زمینیں ہیں اور بخیری کے زمانے میں، ہاں یہ صرف فدق نہیں ہے، میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مطالبہ ہے حضرت فاطمہ کا وہ صرف فدق کا نہیں ہے. بعض افراد یہ کہتے ہیں جناب فدق کا چند کھجوریں تھی اور فدق کے چھوٹے سے کچھ باغات تھے، انہی کا مطالبہ سیدہ نے کیا ہوگا، تو لہٰذا اس وجہ سے امت کے اندر کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف فدق کے چند چھوٹی سی اراضی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا ایک رقبہ ہے، مدینہ کے اندر ہے. صفایہ مخیریق جو کہ ایک مخیریق نام کے ایک یہودی تھا، جو بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے. بہرحال اس نے وصیت یہ کی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جتنا بھی مال ہے یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دے دیا جائے. تو ان کے 7 باغ تھے مخیریق کے، جو مدینہ کے اندر آج بھی جو زیارات کے لیے افراد جاتے ہیں تو وہ باغات وہاں پر قباء کے قریب میں موجود ہیں، اس علاقے کے اندر، مدینہ کے ہی اندر، اور بڑے رقبے کے اوپر ہیں، یعنی جو اس یہودی کے باغات ہیں وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے تھے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی، آپ کی پرسنل پراپرٹی، ذاتی ملکیت جو آپ اپنے مصارف کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے. اس نے مسلمانوں کو نہیں دیے تھے. وہ جو باغ تھے وہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں تھی، رسول اللہ کی خاص تھی، وہ رسول اللہ کی خاص تھی. اور اسی میں سے آپ اپنے ازواج کے اخراجات، آپ اپنے گھر کے اخراجات، بنی ہاشم کی یتیموں کے، وہ اس میں سے پورا کیا کرتے تھے. مسافروں کے لیے اس میں سے اخراجات نکالا کرتے تھے. اچھا، خیبر کی جو اراضی ہے وہاں پر جو خیبر کے اندر بھی باغات تھے. اچھا، یہ جو فدق ہے نا، یہ فدق صلحاً اس کی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی ہے. جب خیبر کے لوگ، یعنی وہاں پر 3 قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے اور یہ خبر وہاں فدق کے لوگوں تک پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمان چونکہ یہاں پر آ گئے ہیں تو اب بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت کر لیے جائے. کفار نے نہیں کہا، یہودیوں کی زمین تھی. یہ یہودی جنہوں نے یہ مصالحت کی، انہوں نے کہا کہ ہماری جو آمدن ہے وہ نصف یہ رسول اللہ کے لیے ہوگی، آدھی. ہاں، اور یہ مال فے ہے. سورۃ الحشر کے اندر مال فے کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر مال فے کا مالک بنایا گیا. اختیار ہے، یعنی اختیار ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول عطا کر دے اسے لے لو،
ما آتاکم الرسول فخذوہ. بعض حضرات اسے صرف سنت کے اوپر معمول کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سنت تمہیں دے دی ہے کوئی دین کے احکام میں اس طرح، حالانکہ یہ مال کے اعتبار سے کہ اگر مال وہ تمہیں دینا چاہے تو دے دے. یعنی ما آتاکم خاص الرسول سے باقی عموم تو ہے ہی ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دے رک جاؤ. یعنی رسول اگر کسی کو دینا چاہیں یہ رسول کی مکمل مرضی اختیار کے اوپر ہے. میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس معاملے کو ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ بعض جو ہمارے دوست ہیں جو علماء اہل سنت ہیں وہ جب فدق کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فدق تو رسول کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں دیا گیا، بطور یعنی ایک ریاست کے سربراہ کے ان کو دیا گیا، سنبھالنے کے لیے دیا گیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے اوپر خرچ کریں. صحیح. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مال فہ ہے اور وہ ان یہودیوں نے یا دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے دیا تو وہ رسول کی ذات کو دیا ہے. اب یہ رسول کی ذاتی ملکیت ہے، رسول جس طرح چاہیں خرچ کرے، اس میں خرچ کر سکتے، جس کو دینا چاہیں یہ رسول کی مرضی اور منشا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی نص ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. وہ جو رسول تمہیں دینا چاہے ٹھیک ہے، جو رسول تمہیں نہیں دینا چاہتے. تو اچھا فدق کیا ہے؟ ہاں یہاں پر اصل سوال یہ ہے کہ فدق کیا ہے، اس کی اراضی کیا ہے، بالخصوص اس کی آمدن جو ہے سال کی کیا ہے. کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کلپ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا ایک مولانا صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام مدینہ گئے تھے، عبد الستار تونسوی کسی مناظر کا نام لے رہے تھے، تو وہ تو کہہ رہے تھے وہ تو 2 کھجوریں تھیں جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اتنا اختلاف کیا ہوا ہے اور آج تک جو ہے آپ بحثیں کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ 2 کھجوریں تھیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ نے یہ جو فدق کی اراضی کا بتایا اس کو مزید تفصیل سے بتائیں کہ اراضی کتنی تھی اور اس کی جو سالانہ آمدن تھی جو آتی تھی وہ کتنی تھی، یعنی اس کی تعداد کیا تھی، کیا وہ تمام تفصیلات ہیں اس سے آپ آگاہ کیجیے. فدق مدینہ سے علامہ سعیدی رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 دن کی مسافت کے پر واقع ہے. فدق مطلب سفر اگر آپ مدینہ سے کرنا چاہتے ہیں اس زمانے کا، اس زمانے کے اندر بعض نے لکھا 2 دن کی مسافت کے اوپر ہے، بعض نے لکھا 3 یعنی جو مسافت ہے. اور خیبر سے یہ قریب ہے یہ فدق کا جو علاقہ. آج کے حوالے سے جو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ فدق کی جو حدود ہے یہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے کیونکہ اتنے زمانے میں تغیرات ہوئے تو وہ علاقہ اصل میں وہ نہیں ہے. لیکن جو علماء ارضیات ہیں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سعودی عرب کے اندر الحویت نام کا جو علاقہ ہے وہ فدق ہی ہے بیسیکلی. اس کا خود فدق کا رقبہ کتنا ہے؟ علامہ سعیدی رحمہ اللہ اور دیگر جو ہمارے حضرات ہیں اہل سنت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی آمدن وہ خود اس بات کو بیان، ہاں بعض نے 30,000 دینار سالانہ لکھی ہے اور 70,000 دینار سالانہ تک یہ آتی ہے. 30 سے 70,000 کی فدق کی جو آمدن تھی سالانہ صحیح 70,000 دینار فدق، صرف فدق کی ہی آمدن ہے، صرف فدق کی. خیبر یا مدینہ کے جو صدقات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں. تو اب اس 70,000 دینار کو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ بھائی کتنی بڑی آمدن ہے تو ایک جو دینار ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جدید زمانے کے اندر آپ اگر گوگل سے بھی پوچھتے ہیں تو 4.25 گرام وہ سونا وہ جو ہے وہ اس کا ایک دینار ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی 1 تولہ جو ہمارے ہاں جو قیرات کا ہوتا ہے سونا 22 قیرات کا اگر ہم یہ کریں، اور دینار جو ہے وہ 22 قیرات کا بنایا جاتا تھا، 24 کیرٹ کا نہیں تھا، 22 قیرات کا. تو 3 دینار وہ تقریباً ہمارے ہاں جو اس کو مجموعہ ہم کریں تو وہ 1 تولہ بن جاتا ہے. 1 تولہ کی قیمت آج کل ہمارے ہاں کتنی ہے؟ اچھا جی، یعنی 3 دینار 1 تولہ کی قیمت کے، 1 تولے کی یعنی قیمت اس زمانے کے 3 دینار آج کے دور کا 1 تولہ سونا، 1 تولہ سونا ہے. اور جس کی آمدنی تھی 30,000 دینار، 70,000 30 سے 70,000 کے درمیان. یہ اچھا یہ کتنا بڑا رقبہ ہے فدق کا؟ تقریباً یہ 50 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے فدق کا خود. 50 کلومیٹر. ہاں 2 کھجوروں والی کہانی تو 2 کھجوروں والی کہانی تو یہ تو گئی نا، یہ تو اس کو آپ سائڈ پہ کریں، اس کو یہ ایسی غیر محققی قول ہے. تحقیقی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو وہاں یہ پہ پھر خیال کیسے آیا کہ وہ 2 کھجوریں تھیں
یہ یعنی لازماً یہ بھی تو کہیں کی پیداوار ہے نا. یہ ہمارے ہاں اچھا آپ تو ابھی ماشاءاللہ سے عمرے کی سعادت بھی نصیب کر کے آئے ہیں, تو آپ خود بھی تو اس کا جائزہ لے کے آئے ہوں گے. یہ 3 کھجوریں تھیں کہیں پر آپ نے دیکھی؟ بس یہ یہیں پر ہمارے لوگوں کی ذہنی اختراع ہے, اور یہاں کسی مدرسے میں بنائے بھی 3 ہیں انہوں نے, کسی مدرسے میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ اس کی نقشہ کھینچا ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 50 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا یہ فدق ہے. اس کی جو آمدن جب علماء لکھ رہے ہیں کہ 70,000 دینار تھی, تو بھائی وہ ایک کمرے کے اندر تو نہیں ایک ٹوکرے سے نکلتی تھی کھجوریں نا, وہ بڑے رقبے کے اوپر ہوگی. ظاہر ہے کراچی کا جو حدود اربعہ ہے, آپ گوگل سے پوچھ لیں تو تقریباً 52 کلومیٹر بنتا ہے کراچی کا. یعنی گویا فدق اس زمانے کا آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کا کراچی, اگر کراچی کو ہم اس زمانے میں لے جاتے ہیں تو وہ صرف حجاز کے اندر نہیں رہتا ہے, بلکہ وہ یمن تک چلا جاتا ہے. یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یعنی آج تک یہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ فدق کی اراضی کے متعلق وہ کتنی بڑی ہے, کیسے یہ پھیلی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کراچی جتنا تھا فدق, اس لیے ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ مولانا صاحبان جو ہے نا وہ اسے چونکہ وہ کھجوروں کی حد تک ہی میٹھی نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں دونوں طرف سے, یعنی شیعہ سنی دونوں طرف سے اس کو کبھی تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا. چلو انہوں نے تو بیان نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن شیعہ علماء کی طرف سے بھی اس تفصیل کے ساتھ, مجھے شیعہ علماء کا نہیں پتا, حتیٰ جو ہے جو آپ وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ 70,000. اچھا آپ اس کی آمدن کو کیلکولیٹ کریں, اس کی آمدن کا آپ تخمینہ لگائیں. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دینار 1 تولہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تقریباً یہ 70,000 جو دینار ہیں ان کا آپ اگر تولے کے حساب سے نکالیں تو 17,000 تولہ سونا بنا ہے. 70,000 کو 17,000 تولہ, 17,000 تولہ. اب آپ 17,000 تولے کی آمدن اس کو پاکستانی روپیز میں آپ کنورٹ کر دیں تو اربوں میں جائے گی رقم, اربوں میں جائے گی, تقریباً کوئی 7 ارب روپے بنتے ہیں. سالانہ 7 ارب کی 7 ارب روپے پاکستانی. یہ میں کم کر کے بہت منیمم نمائز کر رہا ہوں, میں اس کو زیادہ میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں, تفصیل سے آپ اس میں دقیق نہیں کر رہا ہوں. مدینہ کی آمدن الگ ہے, خیبر کی الگ ہے, اور وہ صدقات مدینہ جو الگ تھے یا جو مخیریق کے جو باغات ہیں وہ الگ ہیں. یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے کہ پوری جو حکومت کے نظامات تھک جائے گا جو ہے نا آپ کا اس کو شمار, اگر اس کو یوں کہا جائے کہ پورے جو خلافت کے یا پورے جو اتنی بڑی آمدن تھی کہ اس سے پورے نظام چلایا جا سکتا ہے, نظام اس سے پورے ممالک چل سکتے ہیں. یعنی جیسے آج کل کراچی کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہی کی ٹیکسز سے پورا پاکستان چل رہا ہے, تو گویا ایسا ہی تھا, ایک بڑی آمدن تھی وہ. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس کا مطالبہ کیا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑی ایک یہاں پہ بعض افراد نے اس کو سوال کو یہاں پر اٹھایا ہے کہ فدق خیبر جو ہے وہ 7 ہجری میں ملا ہے. صحیح. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا. صحیح. یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ, یہ روایت بھی ایک موجود ہے, اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے مسند ابو داؤد طیالسی کے اندر. ہاں, لیکن میرا جو موقف ہے وہی جو بخاری کے اوپر یا صحیح مسلم میں کہ یہ ہبہ کے بجائے یہ بطور ورثے کے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مانگا, کیونکہ وہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ تبوک ہوا ہے 9 ہجری میں, اور تبوک کو قرآن مجید نے ذات العسرہ کہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہمارے استاد علامہ سعیدی رحمہ اللہ نے سوال کو اٹھایا, اور یہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ ہبہ ہے, گفٹ ہے, تو اس میں پھر ہمیں یعنی اس لشکر کے انتظامات میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کسی اور آمدن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. فدق ہی اتنا کافی ہو جاتا ہے یا مدینہ کے اموال اتنے کافی ہو جاتے ہیں کہ ایک پورا لشکر اس سے تیار ہو جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پھر یا چونکہ اہل البیت رسول سے جدا نہیں ہیں, صحیح, تو وہ پھر ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تم بھی مال لے آؤ, فلاں سے بھی کہا جائے کہ لے آؤ. وہ ایک لشکر ہی کافی, اس لشکر کو سنبھالنے کے لیے. یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اس کے ذیل میں اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ کو ہبہ کیا گیا. ہاں, یہ بیان کرتے ہیں نا, لیکن ہمارے نہیں, یہ کتابوں کے اندر مسند ابی داؤد, لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھتی یہاں پر بات. یعنی متن کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں, ہبہ والی بات جو ہے نا, نہیں واقعات کے حالات اعتبار سے بھی ہم دیکھیں, یعنی تاریخی اعتبار سے, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کتنے اس فدق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا اموال لیا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس میں سے یہ کافی ہے ہمارے لیے. صحیح. کچھ ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ
اس بات کو یقین کے ساتھ جانتی ہیں کہ یہ میرا میراث ہے. میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث کہتے ہیں کہ جس کا ایک انسان مالک ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نحن الوارثون، ہم وارث ہیں، یعنی اللہ وارث ہے، یعنی قطعی طور پر مالک ہے، یہ مالک ہے اللہ. اور میراث ایک شخص سے دوسری جانب کی طرف، یعنی ایک میراث اسے کہتے ہیں ایک شخص دنیا سے چلا جائے، اس کا جو مال ہوتا ہے وہ اب دوسرے کی طرف مالک بناتا ہے اسے، وہ دوسرے کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، دوسرا مالک ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس مال کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میراث ہے، میرے بابا جان کی میراث ہے. سیدہ نے دعویٰ اور کیا. کون کون سی چیزیں ہیں بتایا میں نے آپ اس کا حوالہ آپ اگر دے دیں. صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، تو 4240 کے اندر بھی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ جو 3 مطالبات آپ کہہ رہے ہیں، مدینہ کے باغات تھے اور یہ بھی بخاری کے اندر، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر یہ موجود ہے. آپ اس کا حوالہ اسکرین پر دے دیجیے. ضرور انشاءاللہ یہ اس کی حوالہ چل جائے گا. کہ یعنی یہ تو ہمارے ہاں مسلم ہے نا کہ صرف فدق کا نہیں مانگا ہے. نہیں، کیونکہ بحث جو ہوتی ہے وہ فقط فدق کی ہوتی ہے. فدق کے علاوہ جن اموال کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مثال کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خطبہ یعنی قضیہ فدق کے علاوہ بھی کوئی چیز تھی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پراپرٹی تھی چھوٹی پراپرٹی وہ ساری چیزیں اس میں ضم ہو گئی، وہ ساری اس میں ضم ہو گئی. لیکن بعض لوگوں نے صرف اچھا بعض لوگ اس کو فدق پڑھتے، فدق نہیں ہے لفظ، فدق لفظ ہے. فدق ہاں یہ لفظ جو ہے نا فدق کا لفظ ہے صحیح جو عربی زبان کے اندر ہے. اور بڑی پراپرٹی ہے تو وہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سارا اس نے اپنے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو گیا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اتنی اراضی تھی یہ. ہاں ان سارے اموال کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا کہ یہ میرے بابا جان کی میراث ہے. اور میرے بھائی اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کا گروہ جو ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایت انہوں نے بیان کی کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہمارا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. گویا انہوں نے بھی وراثت کو جھٹلایا نہیں کہ آپ وارث نہیں ہیں. ہاں یعنی سیدہ کے ان دعوے کو انہوں نے بھی قبول کیا کہ آپ کا وراثت میں حق ہے، لیکن آپ کا وراثت میں حق ہے لیکن انبیاء کے وارث نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو نہیں جھٹلایا، انکار نہیں کیا، یعنی انکار نہیں کیا کہ آپ جو مانگ رہی ہیں آپ وراثت دعویٰ ہے، یہ صحیح ہے کہ آپ یہ مانگ رہی ہیں وراثت کا، لیکن چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وراثت کو آگے تقسیم نہیں کیا جائے گا درہم اور دینار کی صورت میں. جب یہ بات حضرت فاطمہ نے سنی تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور یہ میں ہمیشہ اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ داؤد راز صاحب جو سلفی عالم ہیں ان کا ترجمہ ہے، اور 4240 کی جو روایت ہے اس میں اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ انہوں نے غضبناک ہوئیں اور حضرت ابوبکر سے ترک تعلق کر لیا. 4240 جیسے یہ سنا کہتے ہیں غرض ابوبکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا، کچھ بھی دینا منظور نہ کیا. یعنی جتنے بھی اموال جن کا دعویٰ تھا، فدق، خیبر اور مدینے کی کچھ یہ اسی میں ہے 4240 میں تسألہ میراثا من رسول اللہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ وفدق وما بقی من خمس خیبر. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں جو آپ حوالہ کہہ رہے تھے نا، وہ اس میں ہے 4000. اس لیے میں کہتا ہوں یہ مکمل ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں پوری، یعنی پورا یہ اس واقعے کا جو ہے نا پورا تفصیل آ جاتی ہے. اچھا اس پر فاطمہ ابوبکر کی طرف سے خفا ہو گئی، صحیح، اور ان سے ترک تعلق کر لیا. صحیح. یہ ترک تعلق کا ترجمہ انہوں نے کیا، یہ سلفی عالم ہے ابو داؤد راز صاحب. جی. اور عربی کے جو الفاظ ہیں میرے بھائی، فہجرتہ غضبناک ہوئی، ان کو چھوڑ دیا، ہجرت سے الفاظ ہے، ان کو چھوڑ دیا. فلم تکلمہ حتی توفیت، اور اپنی وفات تک ہی ان سے کبھی بات ہی نہ کی، اپنی زندگی کی آخری ایام تک بات نہ کی. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں، یعنی جب تک زندہ رہیں جی کوئی کلام نہ کیا. اچھا اور پھر اس میں یہ ہے فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلا، جب آپ
وفات پا گئیں تو ان کے شوہر یعنی علی نے ان کو رات کی تاریکی میں دفنا دیا. وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا, اور حضرت ابوبکر کو خبر بھی نہ دی اور ان پر نماز جنازہ پڑھا دیا. یعنی نماز جنازہ پڑھنا اس وقت میں یہ ہمارے یہ بات ہے اہل سنت میں کہ خلیفہ وہ پڑھاتے ہیں, تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اس وقت میں حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں لیکن ان کو بتایا تک نہیں, ان کو انفارم بھی نہیں کیا اور حضرت زہرا کو دفنا دیا. یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی کہ مطالبہ کیا تھا, اراضی کیا تھی. ہاں یہاں ہمارے اہل سنت نا, میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا ابو جواد صاحب کہ ہم جب کسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو جو اعتدال کا دامن ہوتا ہے اس کو نہیں اپناتے, اور نہ ہی اعتدال کا دامن اور نہ ہی ہم حق بات کہہ پا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا حق بات یہ ہے کہ جتنی جو بات ثابت ہو کم از کم اس کو تو مانا جائے نا. یعنی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کم از کم اس کو تسلیم تو کر. اب میں سنیت کے دفاع کے نام پر, یہ سنیت جو عقیدوں کے نام پر ہے اس کے نام پر میں صحیح بخاری کو جھٹلانے لگ جاؤں اور میں کہوں کہ نہیں بھائی معاملات ایسا کچھ نہیں تھا, حضرت فاطمہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور وہ آپ تو گھر سے باہر نہیں آئیں, اور نہ ہی میں یہ کہوں کہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ فدا کو روکے. بھائی صحیح بخاری میں نہیں دیا ان کو. اب جب نہیں یہ بخاری کے اندر ہے تو میں اپنی جانب سے تو کچھ نہیں اضافہ کر سکتا. اگر ان کا انکار کرنا ہے تو وہ حدیث اپنے آپ کو کہہ دیں. ہاں یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے, یہ ہے صحیح مسلم ہے, اور ہمارے جو اساتذہ ہیں سب نے جو اکابرین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر واضح طریقے سے اس چیز کو لکھا ہے. تو اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میرے بھائی ان معاملات کے اوپر آپ بحث نہ کرو, گفتگو نہ کرو. بھائی امت کے اندر ہے نا یہ معاملات ہیں, آپ مجھے بتائیں سنی شیعہ کے اختلاف موجود نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اس کے خاتمے کا یا اس کو ایک جگہ پہ جانے کا اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو گفتگو نہ کریں؟ بھائی آپ یہ کہیں کہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے, آپ کی کتاب میں اس درجے پر ہے, اس کتاب میں یہ یہاں پر ہے, ہم ایک صحیح طریقے سے معاملے کو حق کے طالب علم ہو کر سمجھنا چاہتے ہیں. ہم طالب علم نہیں ہوتے, ہم بخاری کو پڑھانا چاہتے ہیں, ہم استاد بننا چاہتے ہیں. یہ بخاری صاحب بھی اگر میرے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو آپ یقین کریں ہمارے جو علماء ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بخاری صاحب آپ نے یہ بات اس طرح نہیں کی, آپ کو یوں کرنی چاہیے تھی, ایسا کرنی چاہیے. آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور پتہ نہیں کتنی 295 تو حضرت بخاری کے اوپر لگ جاتی. اچھا آپ نے بیچارے مجبور ہو جاتے, کیا کرتے یہ. اب ویسے ان کے زمانے میں بھی ان پر لگی ہے, یہ پورا شہر سے دربدر کیے گئے تھے امام بخاری کو. امام بخاری رحمہ اللہ وہ اس مسئلے کی وجہ سے نہیں, وہ مسئلہ خلق قرآن کے اوپر ہے, وہ الگ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ سیدہ نے جہاں تک کلام نہیں کیا, اس کے متعلق دو چیزیں ہیں. یہ صحیح بخاری ہے سنن ترمذی کے اندر, اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں اور آج کل کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے اس فدق کے معاملے میں کوئی کلام نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہنا کہ مطلقاً انہوں نے کوئی بات کرنا چھوڑ دی تھی یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, نہیں, بلکہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابوبکر کی زوجہ ہیں وہ تو غسل و کفن کے تمام معاملات میں حضرت سیدہ کے ساتھ تھیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زوجہ کو پتا ہو تمام معاملات کا اور ان کے شوہر کو پتا نہ ہو؟ ایک سوال یہ ہے, اس کا آپ جواب دے دیں تو اس پر یہ سوال جو ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ, اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کی زوجہ ہے, پہلے ان کی زوجہ تھی, حضرت حبشہ میں ان کے ساتھ گئی ہیں, اور یہ بڑی یعنی اہل بیت کے گھر کی خاتون تھی. ہاں اور پھر وہ چونکہ ان کی شہادت ہو گئی جعفر طیار رضی اللہ عنہ, پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شادی کی, اور پھر جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوتا ہے تو امام علی علیہ السلام ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات تو مسلم ہے نا. ہاں یہ تو اس میں کوئی اختلاف, تو وہ گھر کی خاتون ہے. اچھا ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ معجم الکبیر کے اندر طبرانی کی جو ہے اس میں ایک روایت موجود ہے اور میں اس کا مختصر حصہ پڑھنا چاہوں گا, اور یہ بڑی ایک, اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام بضع رسول, ان کا جو دنیا کے حوالے سے جو موقف ہے یا وہ ان کی حیا عصمت اور طہارت اس کا اندازہ کریں. اسماء فرماتی ہیں کہ گفتگو ہو رہی تھی آپس میں, تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اسماء مجھے یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ لوگ چارپائی کے اوپر جنازے کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو لے کے جاتے ہیں, سب کو جنازہ نظر آتا ہے, میرا دل جو ہے نا اس کو پسند نہیں کرتا. تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں نے حبشہ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کو ایک ہودج ٹائپ بنا لیتے ہیں. آج کل پاکستان میں بھی یہ جنازوں کے اوپر بنایا جاتا ہے, بلکہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر جو ایک چارپائی ہوتی ہے اس کی بھی جو سٹائل ہے بالکل وہ اسی طرح سے ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حبشہ میں ہم کھجور کی چھال جو ہے وہ چارپائی کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایک ہودج بنا دیتے ہیں. اچھا یہ میں نے ان کی زندگی کی بات ہے, زندگی کے اندر اور سیدہ ابن الاسیر الجزری نے
اسد الغابہ کے اندر لکھا ہے، لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے. یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے خود اپنے وصال سے پہلے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے اپنا غسل کر لیا تھا اور اپنا کفن خود پہن لیا تھا اور بیٹھ گئی تھی اور کہا تھا کہ علی مجھے دوبارہ سے تم غسل مت دینا، مجھے دوبارہ سے کفن مت اتارنا. اسد الغابہ کے اندر ہے، اسد الغابہ کے اندر. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں، یہ قول مطلب وہ کہتے ہیں کہ صحیح روایت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ہی ان کو غسل دیا. تمام معاملات جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا. یعنی یہ روایت بھی ہے، یہ روایت بھی ایک ہے. تو میں آپ کو حضرت فاطمہ کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنا اس بات کو جانتی ہیں کہ میری جو ہے وہ ابھی روح پرواز کرنے والی ہے، یا اس کے لیے باقاعدہ وہ ان معاملات کو یعنی آخرت کے معاملات کو ڈسکس کر رہی ہیں جوانی کے عالم میں. تو انہوں نے اسماء سے کہا کہ یہ اس کے اوپر تم میری جو میت ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا اور کسی کو خبر مت یعنی کرنا. باحیا ایک ہاں کسی کو خبر مت کرنا. نہیں، یہ تو اسی چیز پر دلالت ہے نا، یہ تو آپ کے مقدمے کو اور چیز کمزور کر دیتی ہے. مثال ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی کلام نہیں کیا، لیکن جیسا کہ میں نے امام ترمذی کا آپ کو حوالہ دیا، انہوں نے اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ جو روایت کے اندر ہے کہ کلام نہ کیا، یہ اس متعلق ہے کہ فدق کے بارے میں کوئی کلام نہ کیا، نہ کہ مطلقاً، کیونکہ حضرت اسماء بنت عمیس جو تھیں وہ ان کے زوجہ تھیں، تمام معاملات کو حضرت ابوبکر کا پتہ تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاع نہ دی؟ اطلاع سے مراد یہ ہے کہ یعنی فدق کے معاملات کا فقط ان کو معلوم نہیں تھا، یعنی اس میں کوئی بات نہیں تھی. نہیں، وہ تو سقیفہ میں ایک معاملہ تھا. نہیں، جنازے میں سیدہ کے جنازے میں شریک ہوئے، امام علی نے بتایا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ بتایا ہو، ٹھیک ہے نہ بتایا ہو، لیکن اچھا کیوں اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا راوی یا عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو ہائی لائٹ کیوں کر رہی ہیں اس واقعے کو؟ یہ کیا ضرورت ہے؟ مثلا میں آپ بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کا جنازہ ہوا اور فلاں فلاں بندہ اس میں نہیں آیا تھا، آپ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ان کی زوجہ وہاں موجود تھی نا، تو ان کو سارے معاملات کا پتہ. یہ ہے کہ ان کو بتایا نہیں تو بتانا نہ. کن کی زوجہ موجود؟ حضرت ابوبکر کی، حضرت اسماء بنت عمیس. ان کا اہل البیت کے ساتھ تعلق تھا نا. اسماء بنت عمیس کا تو میں نے کہا کہ صرف آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ان کے گھر کی ہے. اسماء بنت عمیس یعنی سیدہ کا ان سے تعلق تھا ایک پرانا تعلق. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے جو ہے وہ رشتہ داری ہے، ان کی بیوی ہے. صحیح. تو یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر کے رشتے سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اس طرح آپ اس زمانے میں تو بہت سے تعلق لوگ قائم کرتے تھے نا، شادی کا تعلق ہے، رواج کا، اور یہ ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی. مثلا آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں کرنا چاہوں، اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت ابوبکر کو اطلاع نہیں دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ان کو معلوم تو تھا. کس چیز کا علم تھا؟ کہ سیدہ کا جنازہ ہے اور تمام معاملات کی، کیونکہ ان کی زوجہ تو وہیں پر تھی نا. یعنی یہ ممکن ہے کہ میرے گھر کی زوجہ کہیں پر جائے اور اس چیز کی مجھے اطلاع نہ ہو. اور شریعت میں یہ بھی ہے کہ زوجہ جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتی. تو ظاہر ہے جب حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی ہوں گی، حضرت ابوبکر سے اجازت لی ہوگی. اس کا تو علم حضرت ابوبکر کو پہلے سے ہی تھا نا. کیا ہو گیا اس سے کیا چیز سامنے آئی؟ تو اس سے یہ سامنے آئی کہ یعنی حضرت ابوبکر کو بھلے یعنی نہیں گئے جنازے میں، لیکن ان کو تمام معاملات کا علم تھا، ایسی کوئی اختلاف کی بات نہیں تھی. بھائی علم تو ہوگا نا کہ ایک جگہ پر ایک واقعہ ہو رہا ہے، خلیفہ ہے، ان کو واقعے کا علم ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو حضرت ابوبکر کو خبر ہی نہیں دی. وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ لَيْلًا. علی نے رات کو جنازہ پڑھا کے جو ہے نا دفنا دیا خود. تو نہیں بتایا. اصل آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ بتایا نہیں بتایا، اور اس کو حضرت عائشہ نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہائی لائٹ کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری میں اس سے اب زیادہ طور پر اس میں کوئی اپنی جانب سے کوئی حاشیہ نہیں چڑھانا چاہتا ہوں، جتنی بخاری کے اندر ہے وہی ہمارے میں آپ کے سامنے اس کو. دوسرا یہ ہے کہ امام ترمذی کی بات کا آپ جواب دے دیجئے. وہ یہ ہے کہ فدق کے متعلق کوئی کلام نہیں کیا تھا سیدہ نے. ایسا نہیں کہ مطلقاً کلام نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، یہ معاملہ سیدہ کی جو ہے، سیدہ کا بھی موقف یہ تھا، حضرت علی کا بھی یہی موقف تھا، تو آپ کو
اس واقعے کے بعد یعنی سیدہ کے وصال کے بعد، سیدہ کے وفات کے بعد آپ یہ مطالبہ حضرت علی کا دکھائیں کہ انہوں نے کبھی مطالبہ کیا ہو. دیکھیں یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ مطالبہ کیا ہے نا، تو وہ صرف ان کا نہیں تھا، دیگر ازواج نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے اور قاصد اور ایلچی بنا کر بعض افراد کو بھیجا، جیسے صحیح روایت ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے. حضرت عثمان بھی گئے تھے مطالبہ کرنے کے لیے ازواج کی جانب سے. جی ٹھیک. اور ان سے کہا کہ جناب یہ جو رسول اللہ کی میراث ہے یہ تقسیم ہونی چاہیے ان کی ازواج کے اندر. تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے یہی روایت پڑھی تھی، لانو رسول ما ترکنا صدقہ. تو حضرت عثمان خاموش ہو گئے. اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ پھر وہ بار بار حضرت عثمان کی طرف سے اس دعوے کو دوبارہ دہرایا گیا، دوبارہ یہ نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ خود حضرت عثمان نے یہی موقف پھر اپنایا اپنے زمانے کے اندر، اور ازواج کا بھی یہی موقف بن گیا. ازواج کا بھی اس روایت کے بعد حضرت ابوبکر کے پیش کرنے کے بعد. جی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازواج کو بھی اس روایت کا علم نہیں تھا لانو رسول ما ترکنا صدقہ. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے راوی اس حدیث کے جو راویان ہیں اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہے کہ وہ راوی ہیں، لیکن وہ پہلے نہیں ہیں، یعنی وہ تقریری طور پر وہ حضرت ابوبکر سے ان کو معلوم ہوا ہے. اصلاً وہ روایت سماع کی تصریح نہیں کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، صحیح ہے، بلکہ انہوں نے حضرت ابوبکر سے سنا. صحیح. حضرت ابوبکر چونکہ اس موقع پر سب کے سامنے انہوں نے یہ روایت پڑھی تو کسی نے انکار نہیں کیا. تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابوبکر بھی اس کے راوی ہے، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی اور حضرت عائشہ ام المؤمنین اور یہ سب حضرت ابوبکر کے بعد. ہاں یہ سب. اور پھر حضرت ابوبکر سے بھی پھر ایک ہی بندہ نقل کرتا ہے، مالک بن اوس بن الحدثان نقل کرتے ہیں، اور پھر ان سے ایک شخص سے کہ جو یہ مالک ادار بھی ان کو کہا جاتا ہے، جو حضرت عمر کے زمانے میں خزانچی اور ایلچی تھے وہاں پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ مطالبہ کیا ہے ازواج کی جانب سے اور انہوں نے روایت سنی اور وہ ناراض نہیں ہوئے حضرت ابوبکر سے، لیکن حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. ٹھیک ہے. میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، صحیح، ترک تعلق قائم. بھائی یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ سلفی عالم کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے یہاں اب ترجمہ کرنے والے دیکھ لیں نا 4240 یہی ترجمہ کر رہے ہیں. فہجرت ہو، ہجرت کسے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں کسی کو. اس معاملے کو چھوڑ دیں نا، امام ترمذی نے کہا ہے. نہیں معاملہ کدھر ہے اس میں؟ اس کو چھوڑ دیں. فہجرت ہو، اس کو. بھائی یہ عربی کی اگر کسی کو ادنا بھی ہم اس روایت کو مان لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت علی کا اس کے بعد یعنی سیدہ کے وصال کے بعد کیا کوئی دعویٰ ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام انہوں نے مطالبہ کیا اس کے بعد. حضرت عمر کے زمانے میں مطالبہ. اچھا یہاں میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ حضرت یہ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے اہل سنت جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، یہ ایک بڑا جو ہے نا یہاں پہ ایک واقعہ اس طور پر اس قضیے کو پیش کرتے ہیں کہ جو فرقہ وارانہ طور پر ہے، جو صرف اپنے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں ہے. اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے انسان کو گفتگو کرنی چاہیے نا. حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں دیا، نہ فدق دیا، نہ خیبر، نہ ہی مدینہ کے صدقات، اور نہ ہی وہ مخیریق یہودی کے جو باغات تھے صفایا مخیریق. حضرت عمر نے اپنے ابتدائی دور میں جو فدق کو چھوڑ کر مدینہ کے جو صدقات اور یہ اموال ہیں وہ نصف جو ہے وہ حضرت امام علی کو دے دیے تھے، امام علی کو اور حضرت عباس کو. یعنی آپ یہ حضرت عمر نے، یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے اجتہاد کیا ہے، اس میں اجتہاد دیکھ کر حضرت ابوبکر کے کیونکہ موقف کے برعکس کیا ہے، موقف کے برعکس کیا ہے. حضرت ابوبکر نے نہیں دیا کچھ بھی، آدھا جو ہے حضرت عمر نے دے دیا اور پھر آخری دور میں واپس بھی لے لیا. دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں نا. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ خود اہل سنت اس روایت کو یہ صرف حضرت ابوبکر کے زمانے تک ہی واجب العمل مانتے ہیں. بعد کے زمانے میں وہ پھر حضرت عمر نے اس پر عمل نہیں کیا، اس روایت اجتہاد کیا ہے اپنا، اجتہاد کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر آگے آپ جائیں تو حضرت عثمان کے زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ عثمان کے زمانے میں اس کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ دیگر کے حوالے کیے گئے. صحیح. پھر آگے جو حکمرانوں کے زمانے میں آپ کو آتا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ حضرت علی نے مطالبہ بعد میں کیا تھا سیدہ کے وصال کے بعد، اس مطالبے کا آپ حوالہ دیجئے. مطالبہ کیا تھا امام علی علیہ السلام نے حضرت عمر کے زمانے میں. مصنف عبدالرزاق کے اندر، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ آپ جو اس موقع پر یہ بھی مالک بن اوس بن حدثان سے یہ روایت ہے صحیح کہ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور یہ فیصلہ کرو، اور یہ صاحب کے اندر اس موقع پر حضرت عثمان بھی وہاں پر موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں پر ہیں. یہ بہت سارے ایک پورا ایک میٹنگ وہاں پر ہو رہی ہے اس معاملے کی. ہاں وہ روایت ہے کہ
اجازت چاہیے اور وہ تفصیلی ایک واقعہ گھر میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ قضیہ چل رہا ہے، یعنی اس حوالے سے ایک گفتگو ہو رہی ہے. وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پہلے زمانے کے اندر یہی بات جو اس سے معاملے میں خلافت کے معاملے میں ہے، تم نے حضرت بکر کو یوں سمجھا اور اس طرح ہے. وہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں. نہیں، آپ یہ جو کہتے ہیں کہ مولانا حضرات یہ بیان نہیں کرتے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کیوں اس کو گھما رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پورا بیان میں کرتے؟ گھمانے کا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ ہیں. استغفر اللہ العظیم، میں الفاظ کو گھمانا نہیں چاہتا ہوں. میں واقعے کو زیادہ سنسنی خیز نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی تو بخاری مسلم کے اندر وہ بہت افراد نا بہت سنسنی خیز بھی کرتے ہیں واقعے کو نا. نہیں، آپ ایسا کریں کہ جیسا ہے نا ویسا بیان. بہرحال اس کے اندر یہ ہے کہ مطالبہ کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ تو اس موقع پر یعنی یہ ثابت ہے، حضرت علی کا دعویٰ ثابت ہے، دعویٰ ثابت ہے. اور پھر حضرت عمر کا اس پر پھر تفصیلات اور پھر وہ ساری جس نے دیکھنا ہو تو وہ تفصیل جو ہے وہ جا کے بخاری مسلم کے اندر وہ دیکھ سکتا ہے. یہاں پہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ شروع میں کہ میں وہی عمل کروں گا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کیا کرتے تھے. اچھا، میں آپ کو قرآن مجید کی یہ جو سورۃ الحشر ہے نا، یہ مولانا یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس سورۃ الحشر کو یہاں پر نہیں سمجھ پائیں گے ہمارے ناظرین، تو پھر معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. کیونکہ اہل سنت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مال وقف ہے، عوام کا مال ہے، وقف کا مال ہے. جیسے ایک شخص آدمی جو ہے وہ کنواں کہیں پہ کھود دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اسے سارے لوگ پئیں، اس میں وراثت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی شخص آ کر آپ کو کہے کہ جناب آپ میری طرف سے جو ہے یہ گاڑی لے لیں اور ایمبولینس لے لیں اور اس میں مریضوں کو جو ہے آنا جائے، تو وہ آپ کی وراثت میں تو نہیں جائے گی نا، یہ عوام کا مال ہوگا. اور یہ رسول اللہ کے پاس جتنے بھی اموال آئے تھے مال فے، یہ کیا تھے؟ عوام کا مال تھا، یعنی رعایا کا تھا. جو ہاں، تو قرآن یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ یہ چونکہ اس آیت کو نہیں درستوں پہ سمجھا نا. آیت کیا ہے؟ 59 کی 5، 59 کی 6 سورہ مبارکہ حشر. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. اور جو مال اللہ نے ان کی قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے. صحیح، رسول کی طرف، حکمران کی طرف نہیں، کسی بادشاہ کی طرف نہیں، بطور لیڈر نہیں، بطور خاص رسول کی طرف. رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی جو پہچان ہے وہ رسول ہونے کی ہے نا. صحیح ہے. تو قرآن مجید میں آیت یہی ہوگی نا. یہ تو یعنی یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ کسی شخص کی طرف، عبدی ہی رسول ہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بحیثیت ایک منصب رسالت کے اوپر فائز ہوتے ہوئے وہاں لوگوں کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں، اور خیبر میں آ کر آپ جنگ کر رہے ہیں، لشکر لے کر آئے ہوئے نا. صحیح. تو رسول ہی، رسول کے اوپر لٹا ہے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. اور وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط فرما دیتا ہے. صحیح. اللہ جسے چاہتا ہے رسولوں کو تسلط فرما دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى، اور جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے. فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کس کا ہے؟ ایک اللہ اور اس کے رسول کے. گنتے جائیں آپ. اور رشتہ داروں، یا رشتہ داروں کس کے؟ قربا اہل البیت، یعنی رسول کے رشتہ دار. قربا کے الفاظ، یہ عام لوگوں کے رشتہ دار نہیں، یعنی ایک یہ الگ ہے، یعنی یہ کیٹیگری الگ ہے. اللہ، رسول، قربا، مساکین، یتیم، مساکین، مسافر، تاکہ جو ہے وہ دولت ایک ہاتھوں کے اندر وہ نہ رہے. اس میں آپ یہ مصارف، یہ کیا ہے؟ مال فے ہے. ٹھیک ہے، قرآن نے جو اس کے مصارف بیان کیے ہیں یہ وہ ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اچھا، یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا آیت کا تعلق خاص اسی فدق سے ہے، یعنی فدق سے ہے. جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ، اس سے رک جاؤ. یہ آیت ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. اب یہ اس میں آپ دیکھیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مال وقف ہے. جو اللہ کا حصہ ہے وہ کیا ہے؟
قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا حصہ ہے، ایک اللہ کے رسول کا حصہ ہے. یعنی تو الگ ہو گئی نا، دونوں چیزیں الگ ہو گئی نا. اللہ کا جو حصہ ہے وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اللہ اپنے پاس تو نہیں ایک چیز کو لیتا ہے نا، وہ عوام پہ اوپر خرچ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے. مال خدا جس کو آپ مال وقف آپ کہتے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا کا سارا مال وقف ہے، تو پھر اس میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید ہے. یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں نا، یہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مال فے ہے، اور مال فے چونکہ سب وہ وقف ہوتا ہے، حضرت ابوبکر نے اس لیے نہیں دیا. ارے خدا کے بندے، وہ جو مال فے ہے اس کی کیٹیگری خود قرآن مجید کر رہا ہے، تقسیم کی ہے خدا. اللہ کا حصہ ہے اس میں، رسول کا ہے، قربا کا ہے، یتیموں کا ہے، یہ سب مساکین کا ہے، مسافروں کا ہے. تو جو اللہ کا حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ آج بھی ہم اپنے یہاں کسی جگہ وقف کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے. وقف اس کو کہو نا. یہ جو رسول کا حصہ ہے، یہ جو قربا کا ہے، اس کو آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ بھی وہ ہے کہ جس کا مطالبہ حضرت فاطمہ کر رہی تھی؟ صحیح، یعنی یہ آپ قرآن کی نص سے فاطمہ کا مطالبہ ہے، میراث ہے، اور یہ وہ رسول کی ذات کا ہے، یہ رسول جس کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کا مطالبہ کیا گیا تھا. اچھا، آپ نے بھی روایت پڑھی اور یہ بخاری کے اندر بھی ہے، قرآن مجید میں ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت سلیمان اور داؤد کے انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. آپ نے بھی ابھی روایت پڑھی اور بخاری کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ سے بھی کہا، اور ویسے بھی حضرت ابوبکر کے لیے قول ملتا ہے کہ میں اس کو ویسے چلاؤں گا جیسے رسول خدا چلاتے تھے. بالفرض اگر اس کو مان لیا جاتا ہے کہ سیدہ کو نہیں دیا گیا، پھر بھی حضرت ابوبکر کا جو دعویٰ تھا اس میں تو سچے ہیں نا کہ جو... اچھا، پہلے ہم میراث پہ بات کر لیں. میراث کا جو لفظ ہے میراث کے اوپر، تاکہ یہ مزید کھل جائے. یہ آپ والا جو سوال ہے نا، اس کی طرف میں آؤں گا، اس کو آپ نوٹ رکھیں. جو میراث ہے، وراثت ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں دوسرا شخص مالک ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ بات جانتی ہیں، ان کو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع پر مال کے حوالے سے اور عبادات کے حوالے سے رسول نے تربیت کی ہے. خود حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما کانت تختی مشیتها من مشیت رسول اللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، خدا کی قسم کہ جس کا چلنا رسول کے چلنے جیسا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، وہ آئی تو جس کے چلنے کا انداز جس نے رسول اللہ سے کاپی کیا ہو، رسول اللہ سے سیکھا ہو. کاپی کا الفاظ سے مطلب یہ کہ وہ اپنے بابا جان کو وہ آئیڈیل سمجھتی ہیں اور بابا جان کو دیکھ کر چلتی ہیں نا، اپناتی ہیں. کہ ما رأیت اشبہ، یعنی میں نے نہیں دیکھا. ہاں، جو ہے وہ اخلاق میں، عادات میں، اعتبار میں، کہ وہ اپنے ہر اعتبار سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا جو آپس کا تعلق ہے اور وہ جو کلمات ہیں وہ کس طرح بیان کرے. اور پھر اس راز کو کھولا بھی ہے سیدہ نے کہ وہ کیا راز تھا جو مجھے اس موقع پر بتایا. اور یہ وصال رسول یا آپ وراثت کو واضح کر رہے تھے. وراثت کو واضح کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ وہ مطالبہ وہی مطالبہ کریں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس چیز کو آپ کو تربیت کی ہو، واضح کیا ہو اور بتایا ہو کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس چیز کا مطالبہ بالکل نہیں کر سکتی کہ جو عام پراپرٹی ہو، عام پراپرٹی وقف کے مال کا ہو، یعنی جو ان کا نہ کسی نے رسول جو ان کا نہ ہو، یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتی. یہ مطالبہ یہ ایک عام شخص نہیں کر سکتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاذ اللہ سیدہ کو کچھ کہا جائے کہ ان کو معلوم نہیں تھا یا کچھ ایسی چیز کا مطالبہ کیا تو گویا رسول پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ آج ایک مولوی صاحب کو اگر کوئی شخص اس کے مدرسے کے اندر وہ کنواں کھود کے دے دیتا ہے تو کیا وہ اس مولوی کی وراثت کے اندر تقسیم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس مولوی کی وراثت میں نہیں تقسیم ہوتی. نہ اس کے بچے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری وراثت میں جائے گا. بھائی وہ مدرسے کے لیے ہوتا ہے. اندازہ لگائے ایک مولانا کو یہ مسئلہ معلوم ہو، اس کے بچوں کو معلوم ہو، رسول کی بیٹی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں وقف کے مال کا مطالبہ کرنے جا رہی ہوں. استغفر اللہ العظیم. میں اس میں مزید اس لیے یہاں پر بات یہ ہے کہ فاطمہ کو اسی چیز کا یقین ہے وراثت کا کہ جو ان کو بابا جان سے ملی ہے اور اس کا مطالبہ کرنے کے لیے وہ جا رہی ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حق ہے، یہ مجھے اپنے بابا جان سے ملا ہے. اور پھر اندازہ لگائیں کہ ہمارے اہل سنت کی کتاب ترمذی کے آپ نے حوالہ دیا ترمذی کا، اسی ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ کیا آپ کی وراثت ہوگی اور میری وراثت نہیں ہوگی؟ آپ چلے جائیں گے تو آپ کے وارث کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے بچے ہوں گے. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے باپ کے سے وراثت آپ کو مل سکتی ہے، آپ کے بچوں کو آپ سے مل سکتی ہے، میری کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بابا جان سے وراثت نہیں لے سکتی؟ ٹھیک ہے.
تو وراثت پر یہ مکالمہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہمارے موجود ہے. طبقات ابن سعد کے اندر، ترمذی کے اندر یہ طبقات ابن سعد کے اندر تو یہ تک ہے کہ حضرت فاطمہ اور امام علی نے جو استدلال کیا ہے قرآن کا وہ وہاں پر موجود ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ یا یرثنی وَیرث مِنْ آلِ یعقوب، یہ زکریا پورا مکالمہ موجود پورا ہے. مکالمہ موجود ہے، پورا بھی نہیں ہے لیکن اس کے اجزاء موجود ہیں. پورا تو وہاں پہ حضرت سیدہ کا جو ایک طویل خطبہ وہاں پر انہوں نے دیا ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر ہے بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، ہم وہ ہیں کہ جس سے تم نے اندھیروں کے اندر رستہ تلاش کیا ہے. اور نہیں، نہج البلاغہ تو اہل سنت مصادر میں سے نہیں ہے نا. اس کی شرح جو کی ہے وہ نہیں، نہج البلاغہ مشترک ہے، علمی ورثہ ہے. یہ کوئی شیعہ چھاپ نہیں ہے. نہج البلاغہ جو ہے نا یہ واحد امام علی کا، بلکہ واحد دنیا کی کتابوں میں سے جس پر الحمدللہ سنی شیعہ دونوں متفق ہو سکتے ہیں کہ اگر اس پر ہم بات کریں تفصیل کے ساتھ. چلیں کبھی یہ علمی ورثہ ہے، یہ علمی، یہ شیعہ ورثہ نہیں ہے. نہیں، علماء اہل سنت نے شیعہ بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے نہیں، شیعہ تو دعویٰ نہیں کریں بھلے، لیکن علماء اہل سنت نے اس کو رد کیا ہے کہ نہج البلاغہ ہمارا ورثہ نہیں ہے. اس پر کبھی ہم نہیں دیکھیں جن علماء نے، وہ تحقیق کی بات نہیں ہے، جن علماء نے اس کو، ہمارے آپ کو میں معاصرین میں بتاتا ہوں، ہمارے ایک جلیل القدر عالم ہے لبنان کے صبحی صالحی، وہ علم حدیث کے اندر ہمارے ہاں البانی جیسا ان کا مقام ہے، اور وہ معرفت الحدیث ان کی باقاعدہ مدارس کے اندر وہ پڑھائی نصاب کا حصہ ان کی کتاب ہے صبحی صالحی کی. انہوں نے محقق کیا ہے. محقق کا مطلب یہ ہوتا ہے انہوں نے سارے نسخوں کو لیا، جتنے بھی نسخے تھے نہج البلاغہ کے، ان سب کو ایک سائڈ پہ کیا، اور انہوں نے اس پہ بھی بات کی کہ مفتی عبدو نے کہاں سے اس پر جو شرح کی، اور ایک محقق نسخہ جاری کیا ہے کہ یہ جو نسخہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ سند کے ساتھ صحیح ثابت ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ، یا کوئی شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اہل سنت جو ہے اس کو نہیں مانتے؟ معاصرین میں ہمارے اسی صدی کے ہیں، حافظ ذہبی نے اور حافظ ابن تیمیہ نے اور دیگر نے تو انکار کیا نا اس کا. لیکن اختلاف ہے ضرور. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ علماء اہل سنت نے اس کے ساتھ قابل اعتنا نہیں سمجھا ہے، اس کے ساتھ اس پہ بھروسہ نہیں کیا، یا اس کے ساتھ اپنا شغف نہیں دکھایا ہے. مفتی عبدو نے اس کی 4 جلدوں کے اندر شرح لکھی ہے، صبحی صالحی نے اس کا نسخہ محقق کیا ہے. علماء تشیع آج کل جو نسخہ جو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ صبحی صالحی کا ہے، وہ صبحی صالحی نے اس کو محقق کیا ہے، جس کو جو عالم عرب کے اندر جس کو آگے لے کے چلتے ہیں چھپتا ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ حضرت علی نے تو اس موقع پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ استدلال کیا، اور استدلال ہمارے لوگ اس کو مکمل پیش نہیں کرتے. یہ بہت زیادتی ہے، ناجائز بات ہے، المیہ ہے کہ جو ہم اہل البیت کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وقف کے مال کو اس کا مطالبہ کیا جائے؟ جو لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ وقف کا مال ہے، ان کو ذرا بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی سامنے کون کھڑی ہیں، وہ کون یہ بات کر رہی ہیں، کس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ وقف کے مال کا مطالبہ کرنے جا رہی ہیں. اس لیے آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، مطہرین ہیں، ان کی رسول اللہ نے تربیت کی ہے. ہاں، آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہو گئی ہے. ہمارے ہاں صحابہ کرام کی اجتہادی خطا کہ وہ یہ ہیں. میں یہاں پر حضرت ابوبکر کی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا. میں یہ کلمات نہیں کہہ رہا ہوں. خطا تو ہمارے یہاں مانتے ہیں صحابہ کے حوالے سے. ہم کوئی معصوم تو صحابہ کو نہیں مانتے نا، یا مانتے ہیں؟ ہمارے یہاں صحابہ معصوم تو نہیں ہے. تو یہاں پر یہ طے ہوا. ایک مثال اور بھی ہے، جسے آپ یہ کہیں کہ کچھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی بطور ایک منصب رسالت یا حکمران ہونے کے اعتبار سے لوگوں نے آپ کو سنبھالنے کے لیے مال دیا. اس کی مثال کے طور پر ایک شخص ایک ملک کا حکمران ہے، صدر ہے، وہ ایک صدر ہاؤس میں رہتا ہے، اور وہ وہاں سے چلا جائے حکمرانی کرنے کے بعد، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. صحیح. اس کا بیٹا اٹھ کر یہ کہے کہ جناب یہ نئے آنے والے حکمران سے کہ یہ جس میں میرے والد صاحب رہتے تھے یہ مجھے دے دے، اس کو دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا. اور کیا وہ مطالبہ یہ کر سکتا ہے؟ آج کا ایک عام آدمی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا. آپ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین سے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کا مطالبہ کرے جو ان کا ہو ہی نہیں کیا جا سکتا. بلا شک و شبہ ایک ایمان کا اگر ہم دیکھیں، اور ہم اپنے ایمان کو، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے سنی مولویوں کو تھوڑی جواب دینا ہے یار. ہم کہیں کہ مولوی کیا کہیں گے، ہم نے اپنے عقیدے بچانے ہیں، اپنی آخرت بچانی ہے. ہم یہ فیصلہ کر کے، یہ بات کر کے ہم اپنے ایمان کو تو نہیں خراب کر دیں گے.
کہ میں خود خاتون جنت کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ عرض کہہ دوں کہ جو واقعے کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہوں. آپ نے بتایا کہ حضرت سیدہ اپنی زندگی میں وفات تک حضرت ابوبکر سے ناراض رہیں، حضرت علی اس کا دعویٰ کرتے رہے، حضرت عمر نے ان کو کچھ لمحے کے لیے کچھ حصہ دیا، پھر ان سے واپس لے لیا. اب آیا ہے حضرت عثمان کا دور. آپ بتائیے کہ یہ جو فدق تھا اس دور میں کہاں گیا؟ حضرت علی نے اس دور کے اندر کیوں مطالبہ نہ کیا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ جب خود اپنی حکومت آئی تو پھر حضرت علی نے تو اس کو نہیں لیا. اتنی بڑی اراضی کی حضرت علی کو لینا چاہیے تھا. اور یہ اچھا اس سے لوگ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ نے جو مطالبہ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ اس حوالے سے مجھے پہلے بتائیں. اگلے زمانے تو بات کی آئے گی نا، پہلے ادھر تو کلیئر کرو یہ مطالبہ جو یہاں پر ہوا یہ کیا؟ نہیں دیکھیں، حضرت علی نے اس بات کو سمجھ لیا نا، جان لیا. اس بات کو کہ حضرت ابوبکر ویسے ہی چلائیں گے جیسے رسول اللہ نے جو مطالبہ کر رہی ہیں خاتون جنت کا جو مطالبہ ہے، اس بارے میں علی کا کیا موقف ہے؟ اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ٹھیک ہے نہیں ہے کیا ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے وہ بتا دیا بخاری کی روایت کو کہ وہ ناراض گئی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن بعد میں معاملات صحیح ہو گئے تھے نا. جب بھی حضرت علی کا اپنے دور کے اندر، خود حضرت عثمان کے دور کے اندر ان سے لے لیتے، یا اپنے دور کے اندر جب آئے تو فدق اتنی بڑی اراضی آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی زندہ تھا، اس کو واپس لے لیتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ نے لوگوں کی مصلحت کی خاطر، کہ یہ جو مسلمان نئے نئے ہوئے ہیں اس کے لیے اپنے حق اپنے اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بالکل درست ہے، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو یوں دیکھا، اور عائشہ بھی یہ وہاں پر ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ اگر مجھے تیری قوم کے نئے نئے اسلام لانے کا، کہ نئے نئے مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں اس کعبہ کو اس بنیاد سے گرا کر بنائے ابراہیمی کے اوپر تعمیر کر دیتا، بنائے قریش کے اوپر تھی. تو عائشہ نے فرمایا کہ اس موقع پر یہ رسول اللہ نے ان سے کہا عائشہ سے کہ یہ میں اس طرح کر دیتا. فرمایا آپ پھر ایسا کرتے کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو حالانکہ الزام یہی لگاتے تھے، فتنے کا خوف تھا، فتنے کا خوف، لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خوف. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو چھوڑ دے. دوسری مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کعبہ فتح کیا تو لوگ چابیاں لینے کے لیے چابیاں آپ کے سامنے پیش کی، تو آپ نے فرمایا کعبہ کی کہ یہ آپ کے پاس، کیونکہ وہ بنو نوفل اور بنی ہاشم کے درمیان میں وہ صحن کعبہ کے حوالے سے ایک بڑا نزاع چل گیا عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں. تو وہ چابیاں لے کر آ گئے کہ اب چونکہ یہ کعبہ کے مالک ہو گئے ہیں، فتح کر لیا ہے، تو یہ شاید یہ چابیاں بھی ہم سے لے لیں گے. تو خود ہی وہ لے کر آ گئے قریش کے لوگ. آپ نے فرمایا کہ نہیں تم اپنے پاس رکھو، یہ حالانکہ ہمارا حق ہے، یہ بنی ہاشم کا ہے. یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں، رفادہ، قیادہ، سیادہ، حجابہ، یہ جو ذمہ داریاں ہیں لوگوں کو پانی پلانے کا یا کھانا کھلانے کا، یہ انتظامات کرنے کا، یہ سب جناب عباس کی، جناب ابو طالب کی، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم یہ سنبھالا کرتے تھے. رسول اللہ کے خاندان میں دی، حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی تھی. صحیح، یعنی رسول خدا نے اپنے حق کو ترک کر دیا، اپنے حق کو کہ نہیں تمہارے پاس رہنے، نہیں اپنے پاس رکھو. اور آج تک وہ قریش کی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا حق ہے نہ لینا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. امام علی علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا اور اس کو نہ، اور دیکھیں اگر اس کو لے لیا جاتا، آپ امام علی کی خلافت کا آپ اس دور کا تقاضا، اس حالات کو تو دیکھیں آپ کہ کیا حالات ہیں اس میں. جیسے ہی بیعت ہو جاتی ہے آپ کی، حضرت عثمان بیعت پر میں آپ سے تفصیل سے گفتگو کرنے والا ہوں انشاءاللہ. تو آپ ارد گرد کے واقعات دیکھیں نا کہ فوراً ہی قصاص عثمان کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر امام علی کتنا بڑا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جو دارالخلافہ ہے مدینہ اس کو پورا کا پورا اٹھا کر منتقل کر دیتے ہیں، کوفہ منتقل کر دیتے ہیں. یعنی اسلامی تاریخ میں آپ اس بات کے موجد ہیں، خلافت کی جو دارالخلافہ کیپٹل کو دائیں بائیں لے کے جانا. پوری تاریخ انسانیت میں کہیں آپ کو نظر آتا ہے یہ واقعہ؟ پوری تاریخ انسانیت میں جو علی بن ابی طالب نے یہ کیا، یعنی حالات سازگار نہیں تھے اتنے کہ دعویٰ کرتے کہ آج تک اس کے بعد کتنے ہی علی کو جھٹلانے والے لوگ آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ پھر سے مدینہ کو دارالخلافہ بنا دیں. اچھا، یہ علی بن ابی طالب کی کرامت، یعنی اعجاز ہے ان کا، یہ اعجاز ہے کہ کتنے مخالفین ہیں. اچھا علی نے یہ کیا تھا تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو اٹھا کر پھر واپس آپ وہاں پہ لے جاؤ. نہیں، اسی پر جاری رکھا، اسی پر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہاں نہیں یہ علی نے کیا ہے، یہ صحیح ہے.
یہی صحیح. اچھا یہ میں آگے چلا گیا تھوڑا اور پیچھے. حضرت عثمان کے دور میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے داماد یعنی مروان بن حکم کو یہ عطا کر دیا تھا. کیا ایسا کچھ ہے صحیح روایت کے اندر؟ یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ وہ مروان کو دے دیا. مروان نے پھر اپنے بیٹے عبدالعزیز کو دے دیا, اور عبدالعزیز نے پھر اپنے جو ہے جب عمر بن عبدالعزیز جب حکمران بنے تھے تو انہوں نے پھر تفصیل بیان کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن میں پھر سے اسی موقف پہ لے جاتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور آپ جس طرح اپنے قرابت داروں کو دیا کرتے تھے. پھر عمر بن عبدالعزیز نے واپس اسی زمانے پہ لے گئے. پھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو ہے وہ ولید بن عبد الملک اس نے لے کر پھر سے جو ہے اپنے ہتھیار لیا, قبضہ کر لیا. ابو جعفر الصفا آیا, اس نے جو صفا ہے جو پہلا حکمران تھا بنو عباس کا, اس نے بلا کر اور حسن بن جو زید بن علی کے جو بیٹے تھے ان کو دے دیا. یعنی مختلف اور پھر ابو جعفر منصور اس نے کیا کیا, واپس لے لیا. اسی طرح مامون آیا, اس نے امام رضا کو دے دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہی تبدیل ہوتا رہا. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں متوکل, ابو جعفر متوکل جو تھا اس نے واپس لے لیا. عثمانی آئے, اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے پھر اس کے اندر انہوں نے میرے خیال میں اس کا بالکل مختلف ادوار میں یہ بدلتا رہا. اس لیے یہ ایک اچھا اب معاملہ جو ہے نا وہ پہلے زمانے کا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت. رسول اللہ کے زمانے رسول اللہ کے بعد بالکل. اس کے بعد میں کیا ہوتا رہا. اچھا اب میں آخری سوال آپ سے کروں گا اور یہ گفتگو یہاں پر تمام کرتے ہیں. یہ تمام واقعات خلافت فتح آپ اس کو بیان کرتے ہیں, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں حضرت سیدہ نے بیعت بھی نہیں کی, جو کہ واضح ہے, انہوں نے کلام بھی نہیں کیا. تو اس سے تو یہی ظاہر ہوا نا کہ وہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں مانتی تھی, یعنی اگر بیعت نہیں کی تو خلافت کو تسلیم نہیں کرتی تھی. اسی طریقے سے حضرت علی کا جو دعویٰ تھا وہ بھی جاری رہا آپ کے پورے اس مقدمے کے طور پر. تو آج آپ اپنے دور کے اندر تو آپ تو ڈبل اسٹینڈ نہیں کر رہے کہ آپ وہاں بھی حضرت ابوبکر کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سیدہ کے ساتھ ہوں, لیکن جو سیدہ بیعت نہیں کی, بقول آپ کے نظریے کہ سیدہ نے نہ بیعت کی ہے نہ آخر تک کوئی کلام کیا ہے, بخاری کی جو روایت آپ نے پیش کی ہے. تو ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ یار ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ ایک بات کی اس طرف سے تائید کر رہے ہیں اور ایک بات کی اس طرف سے تردید کر رہے ہیں. تو آپ ایک موقف اپنا لیجئے, میں ان الفاظ کو استعمال نہیں کر رہا, آپ کو ایک آپ کہہ دیں جو بھی آپ الفاظ ہیں. نہیں میں کہہ دیتا ہوں ڈبل اسٹینڈرڈ سے زیادہ میں کیا کہوں گا کہ آپ نے یہ تو پھر دوگلی پالیسی کیوں رکھی ہوئی ہے. آپ ایک جانب ہو جائیے نا, یا آپ اس جانب ہو جائیے یا اس جانب ہو جائیے. حضرت ابوبکر جانب کیا مطلب, یعنی حضرت ابوبکر کو خلیفہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں نا, حضرت زہرا تو آپ کے بقول نہیں کرتی تھی, یعنی وہ حضرت ابوبکر کی بیعت بھی انہوں نے نہیں کی, آخر تک ترک طلاق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتی تھی. آج آپ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بھی مانتے ہیں, خود کو سنی بھی کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سیدہ کے ساتھ ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سیدہ کے ساتھ ہوں؟ بہت اچھا سیدہ کے موقف سے آپ ساتھ نہیں ہو سکتے نا, ربط ہی نہیں بن سکتا. بہت اچھا سوال آپ کا ہے اور یہ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں میں اسی بات کو سامنے رکھتا ہوں کہ جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا. میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ میں کسی کچی زمین کے اوپر نہیں کھڑا ہوں. میں صحیح بخاری, صحیح مسلم اور جتنی بھی ہماری جو ٹاپ کی کلاس کی کتابیں ہیں, ٹاپ کی کتابیں ہیں, صحاح ستہ, وہاں پر میں اپنے آپ کو, چونکہ میں خود کو ایک اہل السنت والجماعت کا جو طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں سے استدلال کروں گا. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, جو کچھ, یعنی انسان کو اپنے خواہشات کا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کچھ جو بات یہاں سے اچھی لگی وہ مان لیا, کچھ فضائل یہاں سے اچھے لگے تو وہ تقریروں میں پیش کر دیے اور اپنا ایک موقف اور منہج بنا دیا. میرا موقف اور منہج وہ ہے, کچھ اصول ہیں اور ضوابط ہیں کہ ہم کس تاریخی واقعے کو کس حد تک وہ معلوم ہے اس کو لینا ہے. مثال کے طور پر غدیر ہے, غدیر اتنا متواتر ہے, اتنے زیادہ ہمارے منہج کے اندر ہماری کتابوں میں مصادر میں موجود ہے کہ 210 صحابہ کرام, 110 تو کم سے کم ہے کہ ان سے مروی ہے. تو اب یہ ایک تواتر یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ایک واقعے کا تواتر کی حد تک خبر ہمیں معلوم ہوا. اگر اس کو کوئی نہیں مانتا نا غدیر کی بیعت کو, آپ اسے کہیں پکڑیں کہ تو سنی نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا اس کے الٹ, کہ جو غدیر کو مان رہا ہوتا ہے اس کو ہی سنیت سے باہر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ناسبیت ہے. ٹھیک ہے, میں اس سنیت کی اندر تجدید کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل باقاعدہ. اس میں یہ آپ
مجھے مجدد کہے نہ کہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے جو علوم اور معارف ہیں اس کی اہل سنت کے اندر ایک دوبارہ سے تجدید ہونی چاہیے، کہ جو غدیر جہاں پر ہے اس کو چھپایا جاتا رہا، اس کو لوگوں کے سامنے کہ جناب اس کے اوپر آپ ڈھانپتے جائیں اور کتابوں کے اندر وہ ایک طرف ہو گئی۔ آپ ایمان سے بتائیں نا کہ آپ نے غدیر، کتنے علماء کی جن کی زبان سے آپ نے غدیر سنا ہوگا، غدیر کی حدیث سنی ہوگی، کہ اس غدیر کو کبھی بیان تو کریں۔ 210 صحابہ کرام یا 110 مان لیں، وہ جب اس کو اتنی وسعت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور اتنے کھل کر اس کو ہر موقع پر بیان کرتے ہیں، آج ہمارا سنی اس کو بیان کرتے ہوئے کیوں شرماتا ہے کہ یہ شیعہ کی ہیں، اس کو نہ بیان کروں؟ تو اس سنیت کو چھپایا جاتا رہا، اس سنیت کو، یا اس پر ناسبیت کا غلبہ ہوا۔ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ ناسبیت کا ایک سنیت کے اوپر غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو لوگ جو اصل میں مروانی الفکر ہیں، یا جو جن کے اندر عقیدہ وہ ہے جو اہل البیت کے ساتھ دور ہیں، ان کا غلبہ سنیت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور دنیا کے سامنے یہی بتایا گیا کہ بھائی یہ سنیت ہے۔ نہیں، سنیت وہ ہے کہ جو غدیر ہے، اس کو دوبارہ سے اس کی تجدید کرنا، احیاء ہونا چاہیے، اس کا احیاء ہونا چاہیے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میں پھر اگر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو حق کہتا ہوں اور مانتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں ان کو حق کہنے والا؟ وہ حق ہیں، میں تو اس کی تابعداری کرتا ہوں کہ جو ہماری اہل سنت کتابوں کے اندر جو صحیح ان کے موقف کو بیان کیا، جس طرح بیان کیا گیا اور جس انداز میں کیا گیا ہے، واللہ باللہ وہ اس انداز کے اندر میں اس کو درست مانتا ہوں۔ ٹھیک، کیونکہ سیدہ کا موقف قرآن کے ساتھ ہے، سیدہ کی ذات وہ قرآن سے الگ نہیں ہے، تو میں قرآن مجید کو مقدم رکھتے ہوئے، اور روایات کے اوپر قرآن مقدم ہے، حسبنا کتاب اللہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے، تو یہ ہونا چاہیے نا۔ تو میں قرآن مجید کا جب ایک جانب قرآن مجید کی آیت ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اب وہ بھلے آپ یہاں پر کہیں کہ یہاں وراثت سے مراد وراثت علمی ہے، وراثت نبوت ہے، وراثت کا لفظ قرآن میں ہے، یہ آپ کی تفسیر ہے، قرآن میں کوئی قید نہیں ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ عِلْمًا نُبُوَّةً، یہ نہیں ہے الفاظ قرآن میں۔ تو جو نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، جب وراثت مطلقاً بولا جائے تو وہاں پر جب غیر نبی کے لیے بولا ہے، جب انسان کے لیے، غیر خدا کے لیے بولا جائے تو وہاں پر وراثت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مال کی وراثت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ داؤد کے وارث ہوئے، تو علم کی تو نہیں ہوئے وارث۔ ہاں بلا شک و شبہ اگر وہ علم کے اندر بھی وراثت ہو تو وہی اس کے حقدار ہیں، اور اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ یہاں پر علم کی وراثت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول کے علم کے اندر وارث کون ہے؟ نصوص بھی موجود ہیں وہاں پر، علی میرا وارث ہے، اور یہ دعوت ذوالعشیرہ سے ہی امام علی علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ تو میرا وارث ہو اور میرا خلیفہ اور میرا وصی ہو، میرے بھائی ہو۔ تو یہاں میرا جو موقف ہے، میں سیدہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ ان کے حوالے سے اپنے ایمان کی گہرائی کے ساتھ یہی کہتا ہوں کہ جب تک وہ حیات ہیں اور ان کا جو موقف ہے میرا وہی موقف ہے۔ لیکن بعد کے ادوار کے اندر امام علی علیہ السلام نے جو آگے اپنے مصالحات کرتے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو موقف اپنایا وہ بھی میرا ہی ہے۔ میں چونکہ قرآن اور اہل البیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اب میں یہاں پر یہ کہہ کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں جناب امام علی نے اگر ایک موقف لیا میں اس کو قبول نہیں کروں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو امام علی علیہ السلام نے بعد کے ادوار کے اندر خلفاء کے زمانے میں زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں، یا دیگر حضرات نے جو سلمان ہے، ابو ذر ہے، یا مقداد ہے، عمار یاسر ہیں، تو میں اس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جو امام علی علیہ السلام کا موقف ہے وہی میرا ہے، ہم اس سے جدا نہیں ہیں۔ ہم جو لوگ کہتے ہیں نا ڈبل اسٹینڈرڈ، دیکھیں ان کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے، وہ اپنے اصولوں کو بھی میرے اوپر لازم کرنا چاہتے ہیں، کہ جو مثال کے طور پر ان کی فکر ہے، ان کا نہج ہے، یہ سوچتے ہیں۔ بعض شیعہ حضرات ہی کہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان میں سے بعض حضرات اسے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے میری ذات کو گرانا چاہتے ہوں گے یا مجھ سے کوئی حسد کرتے ہوں گے، وہ میری اصلاح ہی کرنا چاہتے ہوں گے کہ بھائی وہ اصلاح کے لیے کہ یہ ہدایت کے اوپر، نیت ان کی اچھی ہوگی، ہدایت کے اوپر آ جائے۔ لیکن میں ان چیزوں کو میں نے اول دن سے اپنے جو ان معاملات کو، جیسے تیجانی سماوی صاحب نے بھی جس کتاب کے اندر لکھا، میں نے پہلے پڑھی، مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی اور یہ اصول مجھے پسند آیا۔ تیجانی سماوی صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پر اہل سنت اور شیعہ کا اختلاف ہو وہاں پہ میں شیعہ کتاب سے استدلال نہیں کرتا، جہاں پہ اہل سنت اور شیعہ میں اختلاف ہو، جو مختلفی معاملہ ہو، وہاں پھر میں اہل سنت مصادر اور منابع کو اور ان میں بھی پھر اتھینٹک درجے کی کتابوں کو سامنے رکھوں گا اور اس سے استدلال کروں گا واقعہ سمجھنے کی۔ اس لیے نہیں کہ شیعہ کتابیں غیر معتبر ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو عام قاری ہے، عام لوگ ہیں،
وہ جو ہمارا خود بیک گراؤنڈ ہے وہ اہل سنت کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا کیا ہے، صحیح. تو میرے لیے اصول کافی سے زیادہ صحیح بخاری معتبر ہے ان اختلافی معاملات میں. ممکن ہے کہ بعض معارف اہل البیت کے اندر بعض زندگی اصول کافی سے ہم استدلال کریں، ان کو پڑھیں، ان سے استدلال کریں، ٹھیک ہے، وہ اختلافی نہیں ہوں گے نا، وہ اختلافی نہیں ہوں گے. لیکن جہاں اختلاف ہوگا تو میں تو پھر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد کو رکھوں گا نا، یا وہاں پر بھی میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں اصول کافی رکھ دوں یا کتاب سلیم قیس رکھ دوں. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کو واضح کر دیا. یہاں پر دیکھیں، یہ سوال اصل میں ناظرین کی طرف سے تھا تو میں نے سوچا دیکھیں اہل البیت حق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اہل البیت علیہ السلام حق ہیں. جس طرح جس انداز کے اندر ناسبیت پتہ ہے کیا ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں کچھ لکھا اور آپ کہیں نہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. مثلا بخاری کے اندر لکھا ہے، صحیح مسلم میں ہے، میں اس کے مقابلے میں لے آؤں کسی نیوز پیپر کا کوئی حوالہ لے آؤں کہ جناب ہمارے فلاں عالم نے جو ہے نا، یہ پیر کرم شاہ آذری صاحب نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں جو راوی ہے وہ یہ فلاں نہیں ہے. سعیدی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے صحیح مسلم جلد 5 کے اندر صفحہ نمبر 339 سے پوری بحث کی ہے فدق کے اوپر. اس میں پیر کرم شاہ آذری کی اس بات کو ان کی ٹھیک ٹھاک یہاں پر بات کرتے کہ نہیں، انہوں نے صحیح نہیں سمجھا کہ یہ اس راوی کو کہتے ہیں یہ راوی کا قیاس ہے، یہ راوی کا قیاس ہے کہ سیدہ ناراض ہو گئی. سعیدی صاحب نے فرمایا یہ راوی کا قیاس نہیں ہے، یہ صحیح روایت ہے اور حضرت عائشہ سے منقول ہے، 2 جگہ پر ہے. تو یہ ہے نا حق کہنے والے، حق کہنے والے علماء، یہ نا اہل سنت کے اندر کے جو حق کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اہل سنت اور سنیت کے اندر فٹ ہی نہیں بیٹھتی اس کے مقدمے کے اندر، ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ کر رہے ہیں آپ، یا آپ جو ہے وہ، میرے خیال سے آپ اس بات کو دل پہ لے گئے. دل پہ نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی سے جب اختلاف کریں یا کسی کے حوالے سے جب کسی پہ بھی بات کر رہے ہو آپ، تو محض چند چیزوں کو لے کر فیصلہ نہیں کرنا ان کا موقف پہلے سمجھنا چاہیے، موقف سمجھنا چاہیے نا. آپ کو میرے بارے میں پتہ ہی نہیں، آپ صرف یہ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی اچھا یہ سنی شیعہ اتحاد پہ کام کر رہا ہے، چونکہ شیعہ علماء سے بیٹھ رہا ہے تو شیعہ ہو گیا. آپ میں اور تکفیریوں میں پھر کیا فرق ہے آپ کی سوچ میں اور ان میں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آج سے جناب یہ شیعہ ہونے کا اعلان کر دے، باقی رافضی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے تو شیعت کو گالی بنا دیا نا اس ملک کے اندر. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ میری ان کوششوں کی وجہ سے، سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں کہ جو شیعہ علماء کے پاس گیا ہوں، سوشل میڈیا کی تاریخ میں اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ جو شیعہ علماء کے پاس سوالات کے لیے گیا ہوں، سوالات کے لیے گیا ہوں کہ بھائی آپ ہیں کون، ایک سنی گیا ہے، ٹھیک ہے. آپ مجھے پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کوئی سنی گیا ہو علماء میں سے کہ بھئی آپ اپنے عقیدے تو بتائیں سر. کوئی ہے؟ کسی نے اس جمود کو توڑنے کی جرت کی ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے. کسی کا کیا لگا، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی معیشت اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں دیں، لیکن کسی کو یہ خیال آیا کہ آپ یہ کام بھی کریں؟ اہل سنت سے میں پوچھ رہا ہوں، میں ان شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیعہ علماء تو ماشاءاللہ وہ ان کا تو اپنا ایک مقام ہے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں قبلہ جمود کو توڑا ہے نا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، جمود کو توڑا. اس کے بعد پھر ایک بات شروع ہوئی، لوگوں نے مندروں کے اندر گئے، آپ چرچ کے اندر گئے. میں تو ہر ایک سے، یہ کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم کسی سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا یوٹیوب جو ہے وہ اس چیز میں بھرا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے، میں اپنے وطن کے لیے کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جمود ٹوٹا ہے نا، اس سوسائٹی میں جو ایک ہم دوسروں سے مل نہیں رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ میرا کام، یہ ہے میرا کام. وہ نہیں ہے کہ آپ نے سمجھا کہ یار اچھا یہ چونکہ اب یہ شیعہ ہو گئے ہیں لہٰذا اب ان کے اوپر جو ہے نا ان سے میں اپنے عقیدے بھی منوانا شروع کر دوں. بھائی مجھ سے آپ اہل البیت منوائیں، واللہ باللہ آپ جس بھی رنگ اور جس شکل میں آپ کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اہل البیت مجھے قبول ہے، مجھے عقیدے قبول نہیں ہے. افسوس، میں آپ کو یہ دوبارہ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے عقیدے کیا ہے؟ عقیدے یہ ایک الگ بحث ہے. غدیر میں اس کو عقیدہ کہتا ہی نہیں ہوں، ایمان ہے. یہ غدیر امام علی علیہ السلام کی ولایت، امام علی علیہ السلام. اس عقیدے سے مراد آپ آج کے دور کے مروج عقیدے لیتے ہیں نا؟ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سنت کے اندر. جیسے مثال کے طور پر کرامات الاولیاء حق، ٹھیک ہے، جس طرح عقائد لکھے ہوئے ہیں، یا جادو کا ہونا حق ہے، العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اس طرح بہت ساری شیعوں کے اندر بھی چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے، تو وہ آپ مجھ سے منوائیں گے، بھائی مجھ سے کچھ مت منوائیے. صحیح. یا ایک عام شخص سے آپ نہ سنیت منوائیں نہ شیعت منوائیں، آپ اس کو کہہ دیں غدیر کی جگہ پر لے آئیں اور اسے کہیں بھائی یہ غدیر ہے، من کنت مولا فاز علی مولا. اس امت کو آپ غدیر پہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور غدیر پہ اکٹھی ہو گئی پھر یہ ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی سنی شیعہ والی. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ اس جمود کو توڑ رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم مختلف لوگوں کے پاس جائیں، ان کے موقف کو ان کی زبانی سنیں اور یہ بڑا یہ کوئی اس کام کے اندر دیکھیں کام وہ ابو جواد بھائی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کو، پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا مشکلات ہیں. پھر تو بعد میں تو سب کے تبصرے آتے رہتے ہیں، تبصرے آتے ہیں، ہم ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے کمنٹس کہنے والے ہیں، اتنے یہ ماشاء اللہ کہنے والے ہیں. آپ یہ دوسرے جو لوگ ہیں یہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب میدان میں اتریں گے تو پھر بیٹھ کر یہ تبصرہ کرنا تو یہ ٹھیک ہے، اور ان کو زیادہ ان پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنی جگہ پہ رہنا. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اجازت چاہتے ہیں ناظرین سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.